ساتھ شہر کے مضافات میں ایک قدیم طرز تعمیر گھر میں رہتی تھی۔ وہ ٹام کو لوگوں سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ ٹام کو جو بھی ملتا تھا وہ کہتا تھا مارگریٹ پاگل ہے اور وہ تمہاری ماں بھی نہیں ہے۔ ٹام بہت ذہنی اذیت میں رہتا تھا۔ ادھر مارگریٹ ہمیشہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی کہ کبھی تہہ خانے میں نہیں جانا، مگر وہ ہمیشہ تجسس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اندر ایسا کیا ہے۔ وہاں سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ان آوازوں کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے کہ تہہ خانے میں بہت سے کتے بھونک رہے ہیں۔ پھر ایک دن ٹام نے ماں کی غیر موجودگی میں تہہ خانے جانے کی کوشش کی۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں پر اترنے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے جھٹکا لگا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا تہہ خانے میں جا گرا، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شدید ڈر گیا۔ وہ رو پڑا اور ماں کو پکارنے لگا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ تہہ خانے میں کبھی قدم نہیں رکھنا۔ یہ کچھ دیر بعد تہہ خانے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بہت سے لوگ رو رہے ہوں۔ مارگریٹ نے گھر واپسی پر یہ شور سنا۔ پھر سوچنے لگی یہ لڑکا تہہ خانے میں کتے کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں اسے اپنے دوسرے بہن بھائی اور والد کی طرح کتے کی آواز میں رونے کی عادت ہو جائے گی، جو پہلے سے تہہ خانے میں موجود تھے۔ سائمن کو بچپن ہی سے اس کرسی پر بیٹھنا جھولنا پسند تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پہ کوئی بھوت یا پھر شیطان موجود ہے۔ یہ کرسی تہہ خانے میں پڑی رہتی تھی، جو کہ ہر وقت راک کرتی رہتی تھی۔ یہ پرسرار کرسی سائمن کے دادا کے وقتوں کی تھی۔ سائمن کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا اور اکثر اس کرسی پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بہت بار اس کرسی کو گھر سے دور پھینکا، مگر وہ پھر اس تہہ خانے میں اسی جگہ پائی جاتی تھی۔ اس پر جو بھی قابض تھا وہ کسی اور کا قبضہ پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن سائمن کی لاش اس راکنگ چیئر پر ملی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، شاید موت کی وجہ پوائزن تھی۔ سائمن کی نینی اس واقعے سے شدید ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح اس کرسی پر ہتھوڑے برسائے اور بہت روئی، اور اگلے دن اس نینی کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس درخت کی جھولتی لاش کے نیچے بھی وہی کرسی رکھی ہوئی تھی، جو لاش کے ساتھ ساتھ خود بھی آگے پیچھے جھولنے کے انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ کلارک کاؤنٹی کے مقامی لوگ اینڈرسن کے مکان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کسی زمانے میں یہ ایک پر رونق جگہ تھی، مگر پھر سالوں بعد اس مقام میں کوئی آباد نہیں رہا، جس کی وجہ عجیب و غریب واقعات تھے جو اس مکان کے تہہ خانے میں رونما ہوا کرتے تھے۔ تہہ خانہ کافی عرصہ بند پڑا رہا تھا۔ اسے مہمانوں کے لیے گیسٹ روم میں تبدیل کیا گیا، جس کے بعد ہی اس مقام میں پرسرار واقعات ہونے لگے۔ سب سے پہلے ایک دم آگ بھڑک اٹھتی، ہر جانب دھواں سا پھیل جاتا۔ پھر ایک دم ریل گاڑی کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگتی۔ اینڈرسن یہ آوازیں سن کر جاگتا، مگر گھر میں ہر سو تاریکی ہوتی۔ پھر ایسا ہر رات ہونے لگا۔ اس کی راتوں کی نیند غارت ہو گئی۔ وہ رات بھر جاگتا۔ اس نے تہہ خانے سے پرسرار دھوئیں نکلتے دیکھے، جو تہہ خانوں کی دیواروں میں سے نکلتے اور پورے مکان پر پھیل جاتے تھے۔ اس کی رگوں میں خون برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا، مگر ریل کی آواز اور سیٹی ایک دم گونجتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ اس کی بیوی بیڈ روم سے اسے آوازیں دیتی، مکان کے کمرے اور دروازوں سے راک نما دھواں اڑنے لگتا اور اینڈرسن اس میں نیم بے ہوش سا ہو جاتا۔ ایسا کچھ وقت کے لیے ہوتا اور پھر ہر چیز آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتی۔ پھر ایک رات اس کے بیڈ روم کے لکڑی کے دروازے سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی، یہاں تک کہ اگلی رات اس کی بیوی کی لاش تہہ خانے میں پائی گئی۔ اینڈرسن نے یہ جب منظر دیکھا تو پاگل سا ہو گیا۔ اگلی رات وہ بھی پرسرار انداز میں غائب ہو گیا۔ پھر ایک دن چارلز کی نظر ہائی وے کے راستے میں اینڈرسن اور اس کی بیوی پر پڑی۔ اس کا کہنا تھا سناٹے میں دونوں سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنی کار روکی، مگر اس وقت وہ غائب ہو گئے۔ یہ ہائی وے اینڈرسن کے مکان سے نزدیک ترین تھی۔
جہاں اکثر رات کو اینڈرسن لوگوں کو دکھائی دیتا اور پھر غائب ہو کسی کو اینڈرسن کی بیوی مکان کی دہلیز پر بیٹھی نظر آتی، پھر غائب ہو جاتی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہوتی مگر اس کے اندر گوشت اور خون کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ پھر جب ہالووین کا تہوار آتا، اینڈرسن کے مکان کے تہہ خانے سے انسانوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی جو کہ سناٹے میں پوری کاؤنٹی میں گونجتی تھی۔